أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائیل كانت في النساء. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ملکیت ہے اور بادشاہت ہے، جو عزتوں کا بھی مالک ہے اور ذلتوں کا بھی مالک ہے. موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے. ہر قسم کے اختیارات کا اکیلا مالک، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص ہے. سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنی اپنی قوموں اور اپنی اپنی بستیوں میں روانہ کیا اور بھیجا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو، اللہ رب العالمین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا، اور جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات اور کامیابی کے راستے بھی بتائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دنیا کے اندر اپنی کتاب کے ذریعے دنیا والوں کو ہر قسم کے مسائل اور ہر قسم کی ان کے اوپر آنے والے مسائل اور درپیش معاملات کو حل کیا۔ ساتھ ہی ساتھ زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی جو کچھ معاملات ہونے والے ہیں ان تمام معاملات کو بھی اللہ رب العالمین نے کبھی اپنے کلام حکیم کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا، اور بعض مقامات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں ان باتوں کی آگاہی ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے اوپر بھی جو کچھ مراحل ہونے والے ہیں، اس کے بعد جو کچھ معاملات ہونے والے ہیں، یہاں تک کہ جنت و جہنم کے فیصلے تک بھی اللہ رب العالمین نے ساری باتوں کو واضح کر دیا۔ ہم دنیا میں آئے، ہمارے آنے سے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں انسانوں کی حیثیت ایک معمولی ذرے کی ہوتی ہے۔ ہمارا وہاں پر نہ کوئی شکل و صورت ہوتی ہے، نہ وہاں پر ہمارا جسم ہوتا ہے، نہ وہاں پر ہماری خوبصورتی ہوتی ہے، صرف ایک معمولی ذرہ جسے بعد میں اللہ رب العالمین اپنی اپنی ماں کے پیٹ میں داخل کرتا ہے۔ جہاں سے ہم آئے اس کا نام عالم ارواح ہے۔ پھر یہاں انسان دنیا میں آتا ہے، جسے ہم دنیا یا کائنات کہتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے اس انسان کے تعلق سے ساری باتیں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے، اور تمام چیزوں کو نوٹ کر لیا جاتا ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہوگی، یہ کتنے سال جیے گا، کہاں کہاں پر اس کو روزی ملنے والی ہے، کتنے اس کے اوپر مصائب اور مشکلات آنے والے ہیں، کیا یہ نیک ہوگا یا یہ برا ہوگا، رب کی بارگاہ میں اس کی بنائی ہوئی جہنم کا مستحق ہوگا یا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ساری باتیں اللہ رب العالمین انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں انسان آتا ہے، آنے کے بعد اس کی جوانی کے بعد کے مراحل، بلوغت کے بعد کے مراحل، اور جو کچھ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرائض عائد کیے ہیں، ان تمام کی ذمہ داریاں اس پہ لاد دی جاتی ہیں۔ انسان جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ ہر زندگی کے ہر لمحے میں انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس سے اصول ہیں، قوانین ہیں اور ضابطے بتائے گئے ہیں۔ انسان جب چھوٹا ہے تو اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، یا پھر اس کے ماں باپ پہ اس کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ انسان جب جوان ہوا تو اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں، یا پھر معاشرے کے تعلق سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، انسان کے جسم میں موجود جان نکال لی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، شیاطین ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، جتنے مخلوقات ہیں، جتنے نفس ہیں، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں جو کچھ تم اعمال کرتے رہے، دنیا میں تم جو کچھ بھی کام کرتے رہے،
اچھا کام کیا، برا کام کیا، جو کچھ بھی تم نے عمل کیا وہ تمام کے تمام کام قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کے بدلے میں کسی قسم کی ناانصافی ہوگی، کسی کو زیادہ دیا جائے گا، کسی کو کم دیا جائے گا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا توفون اجورکم، تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ۔ دنیا میں جو کچھ تم کام کرتے رہے وہ ساری چیزیں قیامت میں تمہارے ہاتھ میں دے دی جائیں گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، قیامت کے میدان میں جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہ معیار اور یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسانوں کو کب ملے گا؟ جب دنیا کے اندر ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے اعمال کی درستگی ہوگی، عقائد کی اصلاح ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کو ایک جانتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہوئے، اسی کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو زبان سے کلمہ شہادت ہمارا جاری ہوگا اور مرتے دم تک ایمان کی حالت پہ قائم رہیں گے، تبھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فقد فاز کا مزدہ سنایا جائے گا، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کی چیز ہے، دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، انسان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے دھوکے کے سوا۔ اس کے علاوہ حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا جو ہے ایک میٹھی چیز ہے اور سرسبز و شاداب چیز ہے۔ انسانوں کو ان کی آزمائش کے لیے، انسانوں کے امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا صرف ایک میٹھی سے اور ہری بھری چیز ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ رب العالمین نے تم کو دنیا کا جانشین بنایا، فینظر کیف تعملون، تاکہ اللہ تم کو دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور آگے آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا، اے لوگو دنیا کے فتنے سے ڈرتے رہو، واتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے ڈرتے رہو، ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا جو فتنہ آیا ان کے قوم کے اندر وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے دنیا کو جو ہے ایک میٹھی شے سے تعبیر دی اور فرمایا کہ یہاں پر انسان کے لیے صرف دھوکہ ہے، یہاں پہ انسان کے لیے صرف ایک قسم کی لالچ ہے اور یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے اصل میرے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ انسان جب مر گیا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اوپر کیا کیا مراحل آتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے، ہم تمام جانتے ہیں۔ قبر میں داخل کیا جائے گا، نیک ہوگا تو جوابات دے گا، برا ہوگا تو اس کی زبان سے فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں آئیں گے، وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، لا ادری، تم نے کیا پوچھا میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں لوگوں سے سنتا تھا کہ یہ عمل ہے، لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں سے سنتا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ بہرحال جو بھی معاملات ہوں گے وہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں، یا پھر کبھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے ذکر کیا جائے گا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، چاہے وہ قبر میں داخل کیا جائے یا پھر وہ حشر کے میدان میں اٹھایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جب اٹھایا جائے گا یا پھر قبر ہی کے اندر، بعض ایسے معاملات ہیں کہ انسان کے ساتھ قبر میں ہی وہ معاملات پیش آئیں گے۔ انسان کی آرزو ہوگی، انسان کی تمنائیں ہوں گی، مرنے کے بعد انسان کیا کیا تمنا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کیا کہے گا، اس کی ایک آرزو یہ ہوگی یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ انسان کو جب قبر میں داخل کیا جائے گا، وہاں پہ سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، وہاں کے جو عذابات ہوں گے، وہاں کی جو ہولناکیاں ہوں گی، قبر کی سختی ہوگی، قبر میں تنگی کی جائے گی، وہاں پہ تاریکی ہوگی، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔
اس کے بعد بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ معاملہ میدان محشر کے وقت ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد، قبر سے اٹھنے کے بعد، قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں کے تمام مناظر کو دیکھ کر انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر سورہ نبا کے اندر کیا اور فرمایا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ انا انذرناکم عذابا قریبا، تحقیق کہ ہم نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ عذاب قریب آ چکا ہے۔ دنیا میں انسانوں کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، فلاں کام نہ کرو تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا، فلاں عمل نہ کرو تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا۔ سارے چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے ذریعے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیا، یا پھر بعض مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک سمجھا دیا گیا۔ لیکن جب لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ان قریب تمہیں وہ عذاب دیا جائے گا جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ اور یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب انسان ایک آدمی وہاں پہ عذابات کو دیکھے گا، وہاں کی ہولناکیوں کو دیکھے گا اور وہاں کی سختیوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ الفاظ یا یہ جملہ وہاں پر کہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ انسان کی آرزو صرف آرزو رہے گی، انسان کے یہ کلمات اس کے زبان تک ہی محدود رہیں گے، وہاں پہ ایسے کہنے سے، ایسے الفاظ اختیار کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو صاف الفاظ میں قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اس بات کی تعلیم دی، انہیں سمجھایا کہ دنیا کے اندر جو عمل کرنا ہے، جو کچھ تم کرو گے وہی چیزیں قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ ایک انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو زمین میں آم کی بیج اگر بوتا ہے، آم کی بیج اگر بوئے گا تو اس کو آم کی امید ہوگی کہ میں نے آم کا پودا لگایا ہے، مجھے 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یہ جو اناج یا فصل اس میں آئے گا وہ بہترین قسم کا آم ہوگا۔ لیکن وہ آدمی بے وقوف ہے، وہ آدمی نادان ہے، وہ آدمی پاگل ہے، وہ آدمی جاہل ہے جو زمین کے اندر نیم کی بیج بوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ مجھے آم حاصل ہوں گے۔ وہ آدمی کو انسان بے وقوف کہے گا۔ کوئی بھی آدمی اگر یہ کہے کہ میں یہاں پر نیم کی بیج بوتا ہوں، مجھے 5 سال کے بعد یہاں پر جو ہے ایسا درخت پیدا ہوگا جس سے آم ملے گا، تو ہر کوئی سننے والا کہے گا کہ آدمی بے وقوف ہے یا آدمی نادان ہے۔ تو دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا ایک قسم کی کھیتی ہے، دنیا ایک آزمائش کی شے ہے۔ انسان یہاں پہ جو عمل کرے گا رب کی بارگاہ میں اس کو وہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے کہ توفون اجورکم یوم القیامہ۔ تو انسان کی ایک آرزو کیا ہوگی کہ کاش میں مٹی ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی دوسری آرزو کیا ہوگی؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے یہاں کے لیے، قیامت کے دن انسان یہ آرزو کرے گا، کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے آج کے دن کے لیے کوئی چیز آگے بھیجی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فجر کے اندر کہ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو اللہ رب العالمین کے فرشتے میدان محشر میں کھینچ کر لائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جب میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، یتذکر الانسان، انسان کو وہ تمام باتیں یاد آئے گی جو کچھ اس نے کیا ہوا ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ معاملات اس نے کیے ہوں گے، جہنم کو دیکھتے ہی وہ ساری باتیں اس کو یاد آ جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے 70,000 زنجیروں سے باندھا ہے، 70,000 زنجیریں جہنم کی ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لاتے ہوئے ہوں گے۔ اتنے فرشتوں کی تعداد کے ساتھ اس جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، جب انسان جہنم کو دیکھے گا، یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ، اس نے جو کچھ بھی معاملات کیے ہوں گے وہ ساری باتیں انسان کو یاد آ جائے گی، اور وہاں پر کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے جو ہے آج کے دن کے لیے کوئی عمل کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ایمان والوں کو خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کا محاسبہ کرو،
اس کا جائزہ لو۔ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں ابھی 30 سال کا ہوں، ابھی مجھے مرنے کے لیے 60 سال ہے اور 30 سال باقی ہے، 70 سال میں مروں گا، ابھی 40 سال باقی ہے، تو وہ اس کی بیوقوفی ہے، اس کی وہ نادانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا، اے ایمان والو، آنے والے وقت کے لیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، قیامت کا دن اللہ کے عذابات سے بچنے کے لیے تم نے کیا عمل کیا ہے اس کی تیاری کر لو، اس کا محاسبہ کر لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے اس کا جائزہ لے لو۔ اسی لیے محاسبہ نفس کی تعلیم دی جاتی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انسان ابھی نیا سال گزرا ہے، گزشتہ پیر کے دن نیا سال کی آمد پہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے خوشیاں منائی، جشن کا ماحول تھا، بازاروں میں مردوں عورتوں کا اختلاط تھا، قلبوں کے اندر عجیب عجیب قسم کے گانے ڈانس وغیرہ کیے گئے، اور یہ کرنے والی قوم کون ہے؟ مسلمان قوم ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے خوشیاں منائی ہیں۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں زندگی سے میرے 1 سال کم ہو گیا ہے، اب میرا قدم اپنی قبر کی طرف اور زیادہ قریب ہو چکا ہے، اپنی موت سے میں اور قریب تر جا رہا ہوں۔ انسان کو اس کی فکر نہیں ہے، سال گزر رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ سال کیوں گزرا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کا جائزہ لیا؟ 2023 چلا گیا، اس پورے سال کے 12 مہینے میں کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں؟ کبھی ہم نے اس کا محاسبہ کیا؟ کبھی ہم نے اس کا جائزہ لیا؟ ایک کاروباری آدمی کو آپ دیکھیں، چاہے وہ کاروباری چھوٹا ہو چاہے وہ کاروباری بڑا ہو، اپنے تمام مال کا حساب کرتا ہے۔ میں نے اس مہینے میں اتنا مال لایا تھا، اتنا مجھے منافع حاصل ہوا، میں نے یہ پورے سال میں اتنا میں نے پیسہ لگایا، اتنا مجھے منافع ہوا، اتنا نقصان ہوا۔ ہر کاروباری آدمی اپنے مال کا جائزہ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ایمان والوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی تعلیم دی اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کا محاسبہ کرو، اس کا جائزہ لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف اور باخبر ہے۔ تو انسان اگر یہ نہیں کرے گا تو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ کہے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے آج کے لیے کوئی عمل کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وہاں پر افسوس کرنے سے، وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ دہرانے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ نہ وہاں پر مال دے کے انسان بچ سکتا ہے، نہ وہاں پر جان دے کے انسان بچ سکتا ہے، نہ وہاں پر اولاد کسی کے کام آئے گی، نہ وہاں پر دوست کے کام آئے گا۔ آگے دوست کی بھی بات آنے والی ہے کہ دنیا میں انسان اپنے دوست کی بات کو سن کر کیسے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہی دوست کے تعلق سے قیامت کے میدان میں انسان آرزو کرے گا اور تمنا کرے گا۔ اس کے بعد انسان کے ایک تمنا یہ بھی ہوگی، کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ نے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کے پاس پھرے گا اور کہے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے میرے نام اعمال کے بارے میں اللہ سے گمان تھا کہ میرا حساب اچھا لیا جائے گا، میرا حساب آسان لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں جو کچھ اچھے اعمال کرتے رہے اس کی بنیاد پہ آج کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا احوال کو بیان کیا جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال کی کتاب تھما دی جائے گی، جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا رجسٹر دیا جائے گا، وہ لوگ کہیں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ انسان کی تمنا ہوگی۔ انسان جب برے اعمال کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا جائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب کسی انسان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو انسان کہے گا کہ یقول یا لیتنی، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ معلوم ہوتا تو اچھا ہوتا، لم اوتا کتابیہ، مجھے یہ چیز نہ دی جاتی تو اچھا ہوتا،
ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا تو اچھا ہوتا، یا لیتہا، انسان افسوس کرے گا اور کہے گا کانت القاضیہ، کاش موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی تو اچھا ہوتا، یعنی میں مر گیا تھا، سڑ گیا تھا، ختم، وہیں پر میری کہانی ختم ہو جاتی، مجھے دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ما اغنا عنی مالیا، انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھے میرا مال کام نہیں آیا، یہاں آج مجھے میرا مال کام نہیں آیا، دنیا میں میں بڑا مالدار تھا، دنیا میں میرے پاس اتنی جائیداد تھی، میں اتنے پراپرٹیز کا مالک تھا، لیکن آج مجھے میرا مال کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، میں دنیا میں حکومت کیا کرتا تھا، میں دنیا میں بادشاہت کیا کرتا تھا، میں دنیا میں لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا، اپنے طاقت کے بل بوتے پہ، اپنے پاور کے بل بوتے پہ، اپنے مال کے بل بوتے پہ۔ رب العالمین کے سامنے کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میرے پاور نے، مجھے میری حکومت نے ہلاک کر دیا۔ تو انسان کی ایک آرزو، انسان کی خواہش وہاں پر یہ بھی ہوگی کہ کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اور یہ کون کہیں گے؟ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے بائیں ہاتھ کے نام اعمال والے کام کرنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ انسان دنیا میں جو برے اعمال کرتے رہیں گے اور جن کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات رکھی جاتی ہیں، جن کے سامنے رب العالمین کے فرامین سنائے جاتے ہیں، جن کے سامنے نبی کی تعلیمات کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، لیکن دنیا میں لوگ اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، کہاں 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا، آج کا زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، آج کے زمانے میں ہم نبی کی بات کو مانتے بیٹھیں گے تو دنیا کی ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، دنیا کے ساتھ جانا ہے۔ اور یہی معاملہ جب کرتے کرتے انسان جب مر جاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں کیا کہے گا؟ کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ دنیا میں کہا جاتا ہے رسول کی بات کو مانو، دنیا میں کہا جاتا ہے نبی کی بات کو مانو، دنیا میں کہا جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، یہاں انسان اللہ کی بات کو نہیں مانتا، نہ نبی کی بات کو مانتا ہے، نہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ جب انسان جب مر جاتا ہے قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کے آرزو کرے گا، اور مرنے کے بعد کیا کہے گا؟ کہے گا کہ یا لیتنی، کاش میں نے اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب سورہ فرقان کے اندر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، انسان قیامت کے دن اپنے انگلیوں کو چبا چبا کر کہے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اپنے انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اپنے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست بنایا تھا، اسی نے مجھے گمراہ کیا، اسی نے مجھے اللہ کے راستے سے دور کر دیا۔ آگے کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق کہ مجھے میرے دوست نے صحیح راستے سے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کا کام ہے انسان کو چھوڑ کے چلے جانا، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے، شیطان انسان کو برائی کے راستے پر بلاتا ہے۔ انسان جب اس کی بات سن کر برائی کا کام کر لیتا ہے تو شیطان اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ الْإِنسَانَ خَذُولًا، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہاں پر کسی قسم کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ انسان یہ بھی تمنا کرے گا، وہاں پر یہ بھی آرزو کرے گا کہ کاش میں نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کر لی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر یوم تقلب وجوہ فی النار، جب اللہ رب العالمین جہنم میں لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کرے گا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں بھجیے تلے جاتے ہیں، سموسے تلے جاتے ہیں، وڑے تلے جاتے ہیں، جیسا تلنے والا سموسوں کو بھجیوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہر طرف سے سیکے جائیں، ہر طرف سے اچھی طرح بھون جائیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنمیوں کو ایسا ہی کرے گا۔
یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر یوم تقلب وجوہ فی النار، جب اللہ رب العالمین جہنم کے اندر کافروں کے اور مشرکوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کرے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ لوگ کہیں گے یا لیتنا، کاش کہ ہم نے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، ہم رسول کی اطاعت کر لی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ وقالوا، وہ لوگ کہیں گے ربنا آتنا ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو مانا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے سامنے کہا جائے فاتحہ مت دو، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ رجب کے کنڈے مت کرو، ہم نے اپنے بڑوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، بڑوں کی بات کو مانتے ہیں۔ گیارہویں مت کرو، ہم نے ہمارے بڑوں کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ تھوڑا کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آج دنیا میں انسان کہتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے بیان کیا اور کہا وہاں پر کیا انسان کہے گا؟ قالوا ربنا، اے ہمارا پروردگار انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اپنے بڑوں کی، ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی باتوں کو مانا، انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہاں پر جن کی جو لوگ بڑوں کی بات کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ کے الفاظ کیا تھے؟ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات کو رکھا، جب ان کے سامنے توحید کا درس دیا، جب ان کے سامنے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ آج تم کیا نیا دین لے کے آ گئے؟ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، فلاں کو مت مانو، فلاں ولی کو مت مانو، فلاں پیر کو مت مانو۔ یہ کہاں سے تم نیا دین لے کے آ گئے ہو؟ ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ان کے دادا کرتے تھے، بڑوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ آج تم کہاں سے یہ نئی نئی باتیں لے کے آ رہے ہو اور کہاں سے دین لے کے آ رہے ہو؟ یہ ساری باتیں دنیا میں آج لوگ کرتے ہیں۔ ایسے جوابات ہمیں ملتے ہیں تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پہ ذکر کیا اور کہا وہ لوگ کہیں گے انا اطعنا، تحقیق کہ ہم نے ہمارے بڑوں کی بات کو مانا تھا اور ہم نے ہمارے بڑوں کی جو ہے ہمارے بڑوں کی اطاعت کی تھی، فاضلونا السبیلا، ہمارے بڑوں نے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیا۔ وہ لوگ وہاں پر کہیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے بڑے ہیں، انہیں تو ڈبل عذاب دے، کیونکہ ان کی باتوں میں آ کے ہم گمراہ ہو گئے، ان کی باتوں میں آ کے ہم صحیح راستے سے بھٹک گئے، ان کی باتوں میں آ کر ہم تیری اطاعت سے دور رہے، اس لیے تو آج ان کو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب ہے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ تو اپنی لعنت نازل فرما۔ تو لیکن وہاں پر یہ الفاظ کہنے سے، مرنے کے بعد یہ ساری باتیں کہنے سے انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کے سامنے جب اللہ کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، جب اللہ رب العالمین کے کلام کو پیش کیا جاتا ہے تو انسان اس کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر کیا کہے گا؟ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب انسانوں کو جہنم کے آگ کے پاس لے کھڑا کر دیا جائے گا، وَلَوْ تَرَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ دیکھیں گے، وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو جہنم کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا، کاش ہم نے جو ہے رب کی بات کو جھٹلایا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ہم ایمان والوں میں سے ہوتے تو اچھا ہو۔ وہاں پر انسان یہ آرزو کرے گا، وہاں پہ انسان تمنا کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، آج اگر کہا جائے کہ فلاں درگاہ پہ نہ جاؤ، ایسا کرنا شرک ہے، فلاں بابا کے پاس نہ جاؤ، ایسا کرنا شرک ہے، تعویذ مت پہنو، ایسا کرنا شرک ہے، یہ ساری باتیں جب کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہر کام شرک ہے، تمہارے مسجد میں فین ہے یہ لگانا بھی شرک ہے، تمہاری مسجد میں مائک ہے یہ لگانا بھی شرک ہے، تمہاری مسجد میں جائے بچھی ہوئی ہے یہ بھی عمل شرکیہ عمل ہے۔ ایسی باتیں کر کے لوگ اصل بات سے گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ کہف میں، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو بے ایمان ہوں گے، شرکیہ کام کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد تمنا کریں گے اور آرزو کریں گے
کہیں گے یقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ یہاں پہ شرکیہ کام سے روکا جاتا ہے، انسان نہیں مانتا، مذاق میں لیتے ہیں، ہمارا استہزاء کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے یا لیتنی، کاش کہ ہم نے شرکیہ کام نہ کیے ہوتے تو اچھا ہوتا، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں عذاب کے مستحق بن گئے۔ تو انسان کے مرنے کے بعد یہ ساری آرزویں اور یہ ساری تمنائیں وہاں پر ہوں گی، لیکن ان میں سے ایک بھی ان کی آرزو، ان کی تمنا ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ وہاں پر یہ ساری باتیں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ انسان کی وہاں پر تمنائیں کیا کیا ہوں گی، مختصر انداز میں پھر سے بیان کر دو۔ انسان مرنے کے بعد کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے آنے والے کل کے لیے کچھ عمل کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یا لیتنی لموت کتابیہ، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی تو اچھا ہوتا۔ یا لیتنی، اے کاش میں نے اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یا لیتنا، کاش کہ ہم نے اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا، کاش کہ ہم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو یہ ساری آرزویں، یہ ساری تمنائیں انسان کی مرنے کے بعد ہوں گی، لیکن یہ ساری تمنائیں، یہ آرزویں صرف انسان کی آرزو بن کے رہ جائے گی، وہاں پر انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ انسان کو وہی چیز ملنے والی ہے جو دنیا میں انسان کرے گا۔ اچھا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، برا عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی اللہ کے بارگاہ میں برا ہی دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر جو ہے چلنے والا بنا دے، ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اے اللہ اس کو دور فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ اپنے مہربانی سے معاف فرما دے۔ ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو، ہم نے جان بوجھ کے کیے ہوئے ہوں، انجانے میں ہم سے ہو گئے ہوں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مسلمان پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہر قسم کی مصیبتوں میں جو گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے، ان کے تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کے لیے صحیح معنوں میں صحیح راستے فراہم فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر جو بدعمالیاں ہیں، جو دین سے دوری ہے، اے اللہ انہیں صحیح راستے پر گامزن فرمانا، دنیا میں جب تک باقی رکھنا، ایمان پہ باقی رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا، زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دینا۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔